قیام اللیل دو دو رکعت ادا کرنے کے قائلین معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، کیا قیام اللیل میں 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ ادا کرنا جائز ہے؟ میں نے سنا ہے کہ ایک صحابی عشاء کی نماز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پڑھتے اور پھر اپنی قوم میں جا کر ان کو عشاء کی نماز کی امامت کرواتے تھے، جو صحابی کی نفل ہوتی تھیں۔ اگر 4 رکعت کر کے رات کا قیام کرنا جائز نہیں ہے تو اس صحابی کے واقعے میں وارد شدہ طریقے کے بارے میں کیا توجیہ ہوگی؟ الجواب بعون الوہاب۔ اول، فقہائے کرام کے قیام اللیل کی عددی کیفیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس بارے میں ان کے 2 قول ہیں۔ نمبر 1، قیام اللیل کی 4 رکعتوں کے بعد سلام پھیرا جائے، 2 رکعتوں کے بعد سلام مت پھیریں۔ تاہم اگر 2 رکعت بھی ادا کیں تو اس کی نماز صحیح ہوگی اور اس پر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ موقف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ امام سرخسی رحمہ اللہ کہتے ہیں، رات کو قیام میں 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے کہ آپ رات کو 5 رکعتیں، 7، 9، 11 یا 13 رکعت ادا فرماتے تھے، لیکن ان میں سے 4 رکعت ادا کرنا زیادہ اچھا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی موقف تھا۔ ہماری دلیل عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول روایت ہے کہ ان سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رمضان میں قیام اللیل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، آپ کا قیام رمضان اور غیر رمضان میں برابر تھا۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت ادا کرتے، تم ان 4 رکعتوں کی عمدگی اور طوالت کے بارے میں نہ ہی پوچھو۔ اس کے بعد پھر 4 رکعت ادا کرتے، تم ان 4 رکعتوں کی عمدگی اور طوالت کے بارے میں نہ ہی پوچھو۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام 3 وتر ادا کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ 4 رکعت اکٹھی ادا کرنے کی وجہ سے عبادت میں تسلسل اور پائیداری رہتی ہے، اور عبادت میں تسلسل افضل ہے۔ نفلی عبادت بھی چونکہ فرائض کی ہم صورت ہوتی ہے، اور رات کی نماز میں عشاء کی نماز بھی آتی ہے جو کہ 4 رکعت اکٹھی ادا ہوتی ہے، تو اسی طرح رات کے نفل بھی 4 رکعت اکٹھے ہی ادا ہوں گے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المبسوط، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 158۔ نمبر 2، رات کی نماز 2 رکعت کر کے ہی ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا لازمی ہے۔ یہ موقف حنبلی فقہائے کرام کا ہے، چنانچہ ان کے ہاں اگر 2 رکعت سے زائد نماز ہوگی تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اس بارے میں ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، نفل نماز 2 رکعت ہے، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے۔ نفل 2 قسم کے ہوتے ہیں، رات کے نفل اور دن کے نفل۔ چنانچہ ان میں سے رات کے نفل تو صرف 2 رکعت کر کے ادا کرنا ہی جائز ہے۔ یہ موقف بہت سے اہل علم کا ہے، اسی کے ابو یوسف اور محمد قائل ہیں، جبکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر چاہو تو 2 کر کے ادا کرو، اور چاہو تو 4، 6 یا 8 بھی پڑھ سکتے ہو۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، رات کی نماز 2 رکعت ہے، متفق علیہ۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نماز کی چابی طہارت ہے اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام ہے۔ اسے اسرم نے روایت کیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 91۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر رات اور دن کی نفل نماز 2 رکعت ہی ہے تو اگر انسان تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ تیسری رکعت میں عمدن کھڑا ہونے کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ اس نے ایک سلام کے ساتھ 2 رکعت سے زیادہ نماز پڑھنے کی کوشش کی، جس سے اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صریح حکم کی مخالفت کی۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حکم کی مخالفت کرنے والے کے بارے میں فرمایا ہے، جو شخص کوئی ایسا کام کرے جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں تھا تو وہ رد ہوگا۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی شخص رات کی نفل نماز میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی فجر کی نماز میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا،
اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ جو شخص فجر کی نماز میں جان بوجھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس بات پر سب کا اجماع ہے، تو بالکل یہی حکم قیام اللیل کے نفلوں کا ہے۔ چنانچہ جان بوجھ کر تیسری رکعت میں کھڑے ہونے والے شخص کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع علی زاد المستقنع، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 77۔ نمبر 3، رات کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی شخص 4 رکعت اکٹھی پڑھ کر سلام پھیرے تو اس کی نماز درست ہوگی، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن مستحب عمل کی مخالفت ہے۔ یہ موقف مالکی اور شافعی فقہا کا ہے، تاہم ان دونوں میں بھی تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ مالکی فقی نفراوی رحمہ اللہ کہتے ہیں نفل نماز 2 رکعت ہوگی اور 2 رکعت کے بعد سلام نہ پھیرتے ہوئے 4 رکعت اکٹھی ادا کرنا مکروہ ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفواکہ الدوانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201۔ اور امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں افضل یہی ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے، چاہے رات کے نوافل ہوں یا دن کے، لہٰذا ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا مستحب ہے۔ تاہم اگر کوئی ایک سلام کے ساتھ متعدد رکعات پڑھ لے یا ایک رکعت نفل پڑھے تو ہمارے ہاں جائز ہے۔ شرح مسلم، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 30۔ اور امام رملی شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں رات یا دن کے وقت نفل پڑھنے والے کے لیے افضل یہی ہے کہ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے، یعنی ابتدا سے ہی 2 رکعت ادا کرنے کی نیت کرے، اور اگر مطلق نیت کی ہو تو 2 رکعت پر ہی اکتفا کرے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ دن اور رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نوافل کی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے، کیونکہ ظہر کی نماز 2 رکعت ادا نہیں کی جا سکتی، جبکہ طاق نفل ادا کرنا مستحب نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے نہایت المحتاج، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 130۔ شبرا ملسی نے رملی رحمہ اللہ کی بات طاق نفل ادا کرنا مستحب نہیں ہے، اس پر اپنے حاشیے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یعنی مکروہ نہیں ہے، چاہے 1 رکعت نفل پڑھ لے۔ دوم، سوال میں مذکور صحابی جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کرتے اور پھر بعد میں اپنے قبیلے والوں کو جا کر عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کا یہ واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر 6106 اور مسلم رحمہ اللہ حدیث نمبر 456 میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے اور پھر اپنے قبیلے میں واپس جا کر انہیں عشاء کی نماز پڑھاتے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والا واقعہ دن یا رات کے وقت مطلق نوافل ادا کرنے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ایک دوسرے مسئلے سے ہے، اور وہ ہے کہ اکیلے فرض نماز پڑھنے کے بعد جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، یا اکیلے نماز پڑھتے شخص کے ساتھ مل کر اسے جماعت کا ثواب پہنچانے کی غرض سے فرض نماز کی دوبارہ ادائیگی کرتے ہوئے نفل پڑھنا، جیسے کہ ابو داؤد حدیث نمبر 574 میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اس شخص پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے۔ اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابی داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ادا کی گئی نماز فرض ہوگی اور دوسری نفل ہوگی۔ اسی طرح یہ بات بھی عیاں ہوتی ہے کہ امام کے ساتھ نماز کو دوبارہ پڑھنا ایک عام حکم ہے، اس کی کوئی تخصیص یا تعین نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے التمہید، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 257۔ مجدد الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے المنتقی میں اس حدیث پر یہ عنوان قائم کیا ہے، باب ہے دوبارہ جماعت اور طواف کی 2 رکعات کسی بھی وقت دوبارہ پڑھنے کے بیان میں۔ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں دلائل کے ظاہری مفہوم سے یہی لگتا ہے کہ پہلی نماز با جماعت ادا کی گئی ہو یا انفرادی، دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اصول یہ ہے لأن ترک الاستفصال فی مقام الاحتمال ينزل منزلۃ العموم فی المقال، یعنی احتمال کے وقت تفصیل بیان نہ کرنا عموم کا متقاضی ہوتا ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں جمہور فقہاء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ جس شخص نے اپنے گھر میں یا کسی کے گھر میں انفرادی نماز ادا کی
اور پھر بعد میں اسی نماز کی جماعت مل گئی تو وہ امام کے ساتھ مل جائے، جبکہ جس شخص نے پہلی نماز مختصر سے لوگوں کے ساتھ با جماعت ادا کی تو اسے دوسری جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، چاہے دوسری جماعت پہلی سے بڑی ہو یا چھوٹی۔ اگر وہ دوسری جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھنے کا پابند ہو تو اسے تیسری، چوتھی اور اس سے بھی زیادہ جماعتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا ہوگی، اور اس بات کا غلط ہونا کسی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے نیل الاوطار، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 112۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیہ، جلد نمبر 27، صفحہ نمبر 173 تا 175۔ شاید یہی وجہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے اس مسئلہ سے تعلق نہیں رکھتا، واللہ تعالی اعلم۔ کسی بھی اہل علم نے اپنے موقف کی تائید کے لیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے عمل کو دلیل نہیں بنایا کہ 2 سے زائد نفل ادا کرنا ایک سلام کے ساتھ جائز ہے، اور نہ ہی ہمیں 2 رکعت سے زائد منع کرنے والوں سے اس حدیث کا کوئی جواب ملا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 2 رکعت سے زیادہ نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں دی، جیسے کہ ہم نے پہلے اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ذکر کر دی ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 195355۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔